بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ اس سوال کا جواب ہے حریر کا ایک باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ بتائیے رسول کسے کہا جاتا ہے؟ جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ویورز، یہاں پر آسانی لکھا گیا ہے غلطی سے، تو یہ آسمانی کتاب نازل ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال میں گئے؟ نبوت کے 5ویں سال میں۔ قوم سمود پر عذاب کی کیا شکل تھی؟ اس کا جواب ہے چیخ کا عذاب نازل ہوا، جس کی آواز سنتے ہی ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ وہ کون سا گوشت ہے جسے کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے انکار کر دیا؟ اس سوال کا جواب ہے مقام سدرۃ المنتہا۔ کس صورت میں روزے کی فرضیت کا حکم ہے اور کس آیت میں؟ اس سوال کا جواب ہے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 13 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ وہ بیوی ہے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نکاح مبارک آسمانوں پر ہوا۔ کس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا؟ سورہ الرحمن میں۔ ماہ شعبان میں کون سا وظیفہ کرنے سے فرشتے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان میں روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائے گا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی مٹی مبارک خوش ہوگی، اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ کریم خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزانہ کی بنیاد پر بھی درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے تو ہنسیے گا کم اور روئیے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔
कौन सा इस्लामी शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है? ढाका। ढाका शहर मस्जिदों का शहर कहलाता है। अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो क्या ये अमल गुनाहगारी में दाखिल है? अगर किसी मुसलमान को इस्लामी तारीख याद ना हो तो ये अमल गुनाहगारी में दाखिल है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर कौन सी सूरत पढ़ने से 100 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं? रमज़ानुल मुबारक के करीब अक्सर सुनने को मिलता है कि माह रमज़ान के चाँद को देखकर कुरान पाक की सूरत पढ़ने से 100 साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, या ऐसा ही कोई वजीफ़ा करने से इंसान के ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया जाता है, जबकि ऐसा किसी सही हदीस में साबित नहीं हुआ है। अलबत्ता हमें माह रमज़ान की खूब तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें समेट सकें। किस कूड़ा को उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी? मस्जिद का कूड़ा उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी। कौन सी आदतें इंसान को मुनाफिक बना देती हैं? इस सवाल का जवाब है झूठ बोलना, दिल दुखाना, गाली गलौज देना, इमानत में खयानत वगैरह। कौन से 4 लोगों को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा? इस सवाल का जवाब है सूद खाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, यतीम का माल खाने वाला और जालिम। साल भर में कितने रोज़े हराम हैं? इस सवाल का जवाब है 5। वो कौन सा गुनाह है जो करते तो आप हैं लेकिन आपके साथ साथ दूसरों को भी सज़ा मिलती है? इस सवाल का जवाब है ज़ना करना।